پاکستان کی میزبانی میں اسلامی تعاون تنظیم کی وزرائے خارجہ کونسل کا 2 روزہ 48واں اجلاس اسلام آباد میں جاری ہے، جس میں 46 سے زیادہ مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ، مبصرین اور مہمان شریک ہیں۔ اجلاس کے افتتاحی سیشن سے خطاب میں پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اسلامو فوبیا اور مسلم امہ کو درپیش مسائل سمیت دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا۔ دیکھیے رپورٹ۔ مسلم ممالک کے 57 رکنی اسلامی تعاون تنظیم یعنی OIC کے وزرائے خارجہ کی کونسل کا 48واں سالانہ اجلاس اسلام آباد میں ایسے موقع پر ہو رہا ہے جب پاکستان میں سیاسی اتل پتل جاری ہے اور وزیر اعظم عمران خان کو تحریک عدم اعتماد کا سامنا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کی کانفرنس 2 روز تک جاری رہے گی، جس کا عنوان اتحاد، انصاف اور ترقی کے لیے شراکت داری رکھا گیا ہے۔ اجلاس میں چین کے وزیر خارجہ وانگ زی بطور مہمان خصوصی شریک ہیں۔ یہ پہلا موقع ہے جب کوئی چینی وزیر خارجہ کونسل کے اجلاس میں شرکت کر رہا ہے۔ پاکستانی وزیر اعظم عمران خان نے اجلاس سے خطاب کے دوران کہا کہ عالمی سطح پر اسلاموفوبیا کو حقیقت تسلیم کرنا بڑی کامیابی ہے۔ خان نے کہا کہ 9/11 کے حملوں کے بعد دنیا بھر میں اسلاموفوبیا میں اضافہ ہوا ہے۔ ہر دہشت گردی کے واقعے کے بعد الزام فوری اسلام پر لگایا جانے لگا اور اسلام کو دہشت گردی سے جوڑنے کے عمل سے سب سے زیادہ مسلمان متاثر ہوئے اور ان میں سے کئی مسلم مغرب میں رہتے ہیں۔ فلسطین اور کشمیر کا متعدد بار حوالہ دیتے ہوئے عمران خان نے کہا کہ OIC دونوں امور پر ناکام ہو گئی ہے۔ OIC کے سیکریٹری جنرل حسین ابراہیم طاہا نے اجلاس سے خطاب میں یمن کی صورتحال پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ یمن میں انسانی بحران کی صورتحال ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ وہ شام بحران کے پرامن حل، عراق میں استحکام اور افریقی خطوں میں امن چاہتے ہیں۔ انہوں نے زور دیا کہ مسئلہ فلسطین کے حل کے لیے مسلم امہ کو باہمی اتحاد کی اشد ضرورت ہے۔ کیا ہے اس کانفرنس کا ایجنڈا؟ مسلم ملکوں کے درمیان تجارتی اور اقتصادی روابط کو بھی کانفرنس کے ایجنڈے کا اہم نقطہ قرار دیا گیا ہے۔ افغانستان میں جنم لینے والے انسانی بحران پر غور و خوض کا بھی کانفرنس کے ایجنڈے میں شامل کیا گیا ہے۔ OIC وزرائے خارجہ کے اجلاس میں عالمی صورتحال اور چیلنجز، باہمی یکجہتی، علاقائی امن اور ترقی پر غور کیا جائے گا۔ وزارتی سطح پر امن اور سلامتی سمیت وسیع تر مسائل سے متعلق 100 سے زائد قراردادیں منظوری کے لیے پیش کی جائیں گی، جن میں اقتصادی ترقی، ثقافتی سائنسی تعاون، انسانی، قانونی، انتظامی اور مالی معاملات شامل ہیں۔ اجلاس کے اختتام پر OIC سیکریٹری جنرل اور پاکستانی وزیر خارجہ مشترکہ پریس کانفرنس اور اعلامیہ جاری کریں گے۔ کانفرنس کا انعقاد پاکستان کی پارلیمنٹ کی عمارت میں جاری ہے، جس میں 22 ملکوں کے وزرائے خارجہ، 9 ممالک کے وزرائے مملکت خارجہ، ڈپٹی وزیر خارجہ، 2 ممالک کے وزیر دفاع جبکہ دیگر ممالک کے مندوبین شریک ہیں۔ امریکہ کی انڈر سیکریٹری برائے انسانی حقوق عذرا زائیہ بھی اجلاس میں شریک ہیں۔ اب آپ کو بتاتے ہیں کہ OIC کا قیام کیسے عمل میں آیا۔ OIC کا قیام اسرائیل کی جانب سے مقبوضہ بیت المقدس میں مسجد اقصی پر حملے کے رد عمل میں 25 ستمبر 1969 میں عمل میں آیا۔ اس کی بنیاد کے پیچھے ایک واقعہ تھا جب ایک مسیحی نے مسجد اقصی میں صلاح الدین ایوبی کے دور کے ممبر کو آگ لگا دی، جس سے مسجد اقصی کی چھت کو نقصان ہوا۔ 24 ممالک اس حادثے کے بعد اکٹھا ہوئے اور انہوں نے اس اقدام کی مذمت کی۔ سب سے پہلی OIC میٹنگ 6 ماہ بعد جدہ میں ہوئی، جس کے بعد اس کے سیکریٹریٹ قائم کر دیے گئے۔ 57 رکن ممالک پر مشتمل یہ تنظیم اقوام متحدہ کی سب سے بڑی بین الاقوامی تنظیم ہے۔ OIC دنیا بھر کے 1.5 ارب مسلمانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے کام کرتی ہے۔ OIC کا سربراہی اجلاس ہر 3 سال بعد منعقد ہوتا ہے۔ OIC کا مستقل دفتر سعودی عرب کے شہر جدہ میں ہے۔ OIC کے چارٹر میں کہا گیا ہے، OIC کے منشور میں رکن ممالک کے درمیان بھائی چارے اور یکجہتی کا فروغ اور استحکام دینا شامل ہے۔ عالم اسلام کو بالخصوص اور عالمی برادری کو درپیش چیلنجوں کے پیش نظر رکن ممالک کی کوششوں کو مربوط اور متحد کرنا اس کے منشور کا حصہ ہے۔ انسانی حقوق کے لیے حمایت کی تصدیق، بین الاقوامی اقتصادی اور تجارتی تعاون کو مضبوط کرنا، جس کے نتیجے میں اسلامی مشترکہ منڈی قائم ہو۔ رکن ممالک میں پائیدار اور جامع انسانی ترقی اور اقتصادی بہبود کے حصول کے لیے سرگرم رہنا ہے۔
اس کے علاوہ مسلمان ممالک میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے فروغ اور ترقی سمیت ان شعبوں میں رکن ممالک کے درمیان تحقیق اور تعاون کے حوصلہ افزائی کے لیے بھی OIC سرگرم عمل ہے۔ ایک اہم سوال یہ ہے کہ OIC مسلم ممالک کو درپیش مسائل کے حل کے لیے کتنا مؤثر کردار ادا کر سکتی ہے۔ تو بین الاقوامی امور کے ماہرین کا کہنا ہے کہ مسلمان ممالک میں جاری انسانی اور معاشی بحران کے حل کے لیے ایک مشترکہ فنڈ قائم کر سکتے ہیں، جس سے جنگ زدہ ملک کے عوام کے مسائل کسی حد تک حل ہو سکتے ہیں۔ بیورو رپورٹ، نیوز 18 اردو۔